السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ایک ایسے وقت میں تھا جب لوگ بت پرستی کرتے تھے اور نمرود نامی بادشاہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کی قوم کو توحید کا پیغام پہنچایا، مگر نمرود نے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کے بہت سے نشانات دیکھے، مگر پھر بھی اس کا غرور اور تکبر کم نہ ہوا۔ اس نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تاریخ میں زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے مختلف سوچ رکھتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق اثر کر گئی تھی۔ ایک دن نمرود کی بیٹی بیمار پڑ گئی اور تمام حکیم اور طبیب اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکے۔ نمرود بہت پریشان ہوا اور ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر نمرود کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے ہر علاج کروایا مگر میری حالت بہتر نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سب پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے دعا کی درخواست کروں، شاید ان کی خدا کی دعا میرے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ نمرود یہ سن کر حیران ہوا، مگر بیٹی کی محبت میں اس نے اسے اجازت دے دی۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کی رحمت سے نمرود کی بیٹی صحتیاب ہو گئی۔ یہ واقعہ نمرود کی بیٹی کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا اور اس نے اپنے والد کے خلاف ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی۔ نمرود کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ شدید غصے میں آ گیا، مگر وہ اپنی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کے گھر میں اس واقعے کے بعد سے ہی انتشار اور زوال شروع ہو گیا اور نمرود کا ظلم و جبر ختم ہونے لگا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حق کی روشنی جہاں بھی پہنچتی ہے دلوں کو منور کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ نمرود کی بیٹی کا ایمان لانا اس کی باطنی سچائی اور حق کی تلاش کا مظہر ہے۔ شکریہ دوستو۔